السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارسی اسلام وتھ وارث لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. دورہ القرآن کے سلسلے میں اب آگے بڑھتے ہیں ہم سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیماری یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں ان کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرنے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور زیادہ روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، اور تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اسے روزے ان دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. اور اے محبوب، جو تم سے میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے میرے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پہ ایمان لائے کہ کہیں راہ پائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم لکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فآن بشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون من المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها. روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، اور تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، اور اس نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے پورے پھٹ کر. پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ کی حدیں ان کے پاس نہ جاؤ. کذالک، اللہ یوں ہی یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، بیان کرنا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ جان بوجھ کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 23ویں رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک
کیا خبر بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 23ویں رکوع میں کہتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پہ فرض ہوئے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اور نبیوں کے امتیوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پہ بھی روزے فرض ہیں اور جن کی ایک گنتی مقرر کی گئی ہے۔ تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جن کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے مسکین کھانا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہو یا بیمار ہو، مسکین ہو، کمزور ہو، لاغر ہو تو ایسی حالت میں وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے اور جب سفر سے لوٹے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہو جائے، بیماری سے صحت یابی ہو جائے تو رکھ سکتا ہے۔ اور اگر بوڑھا ہو اور کسی طریقے سے نہ رکھ پائے تو اس کے بدلے میں اگر بہت مجبور ہے، روزے رکھنے کے لائق نہیں ہے، قضا بھی نہیں بھر سکتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اپنے بدلے میں وہ مسکین کو کھانا کھلائے، پھر جو اپنی طریقے سے نیکی زیادہ کرے۔ اور جب روزے رکھو تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا اگر تم جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت زیادہ بھلا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی، اس کلام پاک میں اجل سے لے کے ابد تک کے لیے لوگوں کے لیے، آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مہدی علیہ السلام کے دور تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ مبارک کلام پاک اس مبارک مہینے رمضان شریف میں اس کا نزول ہوا، اس لیے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے کیونکہ کلام پاک جیسی کتاب الہی ام الکتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، جس میں اچھا فیصلہ اور روشن کن باتیں امت محمدیہ کے لیے ہیں، تمام عالم انسانیت کے لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ جو یہ مہینہ پاتا ہے وہ بہت خوش قسمت ہے اور وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پہ آسانی کر لیا ہے کہ اگر سفر میں ہے یا پھر بیمار ہے تو جتنے روزے قضا ہو رہا ہے اتنا بعد میں بھر دے، وہ دشواری نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، اور چاہ رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں جو اس نے اپنے محبوب کو جتنے گنتی کی روزے دی ہے اتنی گنتی پوری ہو۔ اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری بڑائی بیان کریں تاکہ ہم انہیں ہدایت عطا کریں اور انہیں حق کے راہ پہ چلائیں۔ اور اے محبوب، جب تم میرے بندے مجھے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، اس لیے اسے اللہ کل شیء قدیر کہا گیا ہے کہ وہ شہر سے بھی قریب ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے۔ اور انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پہ ایمان لائیں کہ کہیں راہ پہ آئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ربی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، اللہ کا حکم مانو تو راہ حق پہ رہو گے۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ پہلے نبیوں میں روزہ تو تھا لیکن اکثر لوگ اس میں خیانت کر جاتے تھے اور اس لیے کہ رات کو بھی عورتوں کے پاس جانا حرام تھا اور لوگ نہیں مانتے تھے، چلے جاتے تھے، خیانت کر لیتے تھے اور باتوں کو چھپاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کو اللہ کا یہ جب پیغام دیا تو لوگوں نے رویا اور اس کے بعد سے معافی طلب کی، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو تمام لوگوں نے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا اور ان پہ کچھ آسانی فرمایا، کہا ٹھیک ہے۔ جب صبح صادق ہو، الفجر کا وقت ہو، یعنی صبح صادق ہو، یعنی اتنا اجالا ہو جائے کہ ایک دوسرے کو لوگ پہچان سکے، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے
स्याही के डोरे से पूरा फट कर फिर रात आने तक रोजे पूरा किया करो। यानी सुबह सादिक अल-फज्र के वक्त से, यानी सुबह सादिक को है कि सफेदी इतनी हो जाए कि हम एक दूसरे को पहचान सके, उसे सुबह सादिक कहते हैं। उस वक्त तक सहरी करना है, रात भर खाओ पियो सहरी करो, और उसके बाद से अपनी बीवियों के पास भी जा सकते हो। लेकिन जैसे ही सुबह सादिक होता है तो फिर तुम नियत कर लो। और उसके बाद कहा कि फिर रात आने तक रोजे पूरे करना। अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, यानी अक्सर जो हम ज़ाहिरी जिंदगियों में रोजा रखते हैं, जैसे ही अल्लाह अकबर का माइक खड़खड़ाया तुरंत हम रोजा अफ्तार कर लेते हैं। नहीं, जब तक आसमान की लाली पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, रात गालिब ना आ जाए, तब तक रोजा रखने का हुक्म है कलाम पाक में। और माने उठा के आप लोग देख सकते हैं, अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, फिर रात आने तक रोजे पूरे करो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और औरतों को हाथ न लगाओ और जब तक मस्जिदों में इत्तिकाफ से हो। और इत्तिकाफ के बारे में भी कहा है कि जब तक इत्तिकाफ में हो तो किसी से कोई बात ना करो, बहुत जरूरी गुफ्तगू हो तो करो। अगर रोजा अफ्तार तुम तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है, सहरी पहुंचाने वाला तुम्हारे घर कोई बच्चा भी नहीं है, तो जाके घर से सहरी और रोजा अफ्तार भी ला सकते हो। लेकिन बेजा गुफ्तगू ना करो। लैट्रिन बाथरूम के लिए जा सकते हो, लेकिन अपने आप को तमाम दुनियावी लवाजमात से बचा के रखना, उसे इत्तिकाफ कहते हैं। अल्लाह की हदें हैं, उनके पास ना जाओ। और अल्लाह ने जो हदबंदी कर रखी है उन हुदूद में रह के रोजा रखो, अल्लाह तुमसे खुश होगा। और अल्लाह ने कहा है कि रोजे का नियत मैं अपने हाथ से, अपने रोजे का सवाब मैं अपने हाथ से अपने बंदों को अता करता हूँ। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इसीलिए रोजा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए रखा जाता है। अल्लाह यूं ही बयान करता है लोगों से अपनी आयतें कि कहीं उन्हें परहेजगारी मिले। अपने महबूब के जरिए, अपने नबियों के जरिए लोगों को आदम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया आए, और उनके बाद से महदी अलैहिस्सलाम तक अशफिया औलिया इत्किया का दौर है। वो अपने खास महबूब बंदों के जरिए अपना पैगाम लोगों तक हर दौर में पहुंचाता रहा है कि लोग परहेजगार हो जाएं और अल्लाह के हिदायत के हकदार हो जाएं। और आपस में एक दूसरे का माले हक ना खाओ। इसमें बताया गया है कि एक दूसरे का माले हक ना खाओ, और अपने पैसे और अपने दौलत और अपने शोहरत के जोर में हाकिमों के पास जाके किसी का माल हड़प ना करो, वो तुम्हारे लिए नाजायज है। जानबूझकर ऐसा काम ना करो। कलाम पाक से ये हमने देखा। अब एक तरफ तावील की तरफ जाते हैं, हमने तर्जुमा और तफसीर देखा, अब तावील की तरफ जाते हैं। अहले हक वाले कहते हैं जब तक उसके इमाम का रोजा उसके नजरों के हाथे में है तब तक वो रोजे से है। अहले हक सालों साल रोजा रखते हैं, वो 24 घंटे में सिर्फ 2 ही वक्त खाना खाते हैं, 2 ही वक्त खाना खाते हैं। एक वक्त का खाना गरीबों और मिस्किनों में तकसीम करते रहते हैं, एक सहरी और एक अफ्तार। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन फिर भी लोग उन पे उंगलियां उठाया करते हैं और सारे बातिनी शरीयत के हदों को निभाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, रियाकारी नहीं करते हैं, किसी का हक नहीं छीनते हैं। यही अहलुल्लाह का काम है। और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम पाक के 23वें रुकू से हमने रोजे के बारे में जाना कि अगर हम सफर में हैं तो किस तरीके से रोजा रखना है, नहीं रखना है। अगर बीमार हैं तो रोजा रखना है, नहीं रखना है। अगर किसी वजह से रोजा कज़ा हो जाता है तो उसके बाद से उसकी कज़ा भी भरनी है, लेकिन गिनती पूरी करनी है। 30 दिन का रोजा होता है। और लाख लाख शुक्र है कि रोजे में तरह तरह की नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है हमें। और उसके बाद से कहता है कि जो रोजा रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजा रखते हैं, उन्हें तकवा और परहेजगारी अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, उससे बहुत खुश होता है। रोजे का सवाब वो अपने हाथ से अपने बंदों को अता करता है। और उसके बाद से उस दौरान कुछ हदबंदियां उसने कर रखी हैं, उस हदबंदियों का ध्यान रखना है कि सुबह सादिक यानी इतना उजाला हो जाए कि एक दूसरे को लोग पहचान सके, तब तक सहरी कर सकता है और रात में अपनी बीवियों के पास भी जा सकता है। और जैसे ही सुबह सादिक होता है, सहरी के बाद से सारी चीजें तर्क करके, और फिर जब तक रात गालिब ना आ जाए यानी मगरिब की अजान हो जाए, नमाज पढ़ लो, उसके बाद से रोजा किया करो। ये कलाम पाक से साबित है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग। या वारिस अल्लाह वारिस हक वारिस मौला वारिस करम वारिस।